السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں پیارے بچوں کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روشن واقعات۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ کون سے صحابی کا ذکر ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ عرب کے کافر بادشاہ تھے۔ ان کے زیر اثر ان کے قبیلے اور خاندان کے 700 افراد ایسے تھے کہ اگر وہ اسلام لاتے تو فوراً دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے اسلام لانے کے بڑے خواہش مند تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے ایمان کی تمنا کی اور ادھر ان صاحب کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ ان صاحب کا دل نور ایمان سے روشن کر دیا گیا ہے اور وہ حاضر ہونے والے ہیں۔ فجر کے بعد یہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اب یہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئے۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے چادر اٹھائی، بہت ہی محبت اور عقیدت سے چوما اور سر پر رکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں وحی لے کر آتے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی چونکہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور الفت تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر رسول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمرا اور سلاطین یعنی کہ مالدار سرداروں اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ قیصر روم ہرقل کے پاس خط لے جانے کے لیے حضرت دحیہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے تو ہرقل نے ان کا بڑا احترام کیا، تعظیم کی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار تو کیا، مگر بادشاہت کا شوق اتنا غالب تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے آئے تھے لیکن جنگ میں شریک نہ ہوئے، مگر اس کے بعد تمام غزوات میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں شرکت کرنے کے بعد دمشق کے قریب مزہ نامی ایک بستی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حافظ۔